आज की वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी मिट्टी की कंपोजिशन क्या है इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंपोजिशन किसे कहा जाता है। तो कंपोजिशन कहते हैं कि कोई चीज तो कंपोजिशन कहते हैं मुरक्कब को, यानी कोई चीज जो है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, वो कैसे बनती है, तो उसको कहा जाता है कंपोजिशन। और सॉइल कहते हैं मट्टी को। जैसे हम अपने सामने यहाँ पे जमीन देख रहे हैं, तो जमीन के ऊपर सॉइल या मट्टी मौजूद होती है। तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि सॉइल किन चीजों से मिलके बनी होती है, इसको कंपोजिशन कहा जाता है। तो सॉइल की अगर बात की जाए तो सॉइल के अंदर लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब है जानदार चीजें, जैसे कि पौधे हैं, जानवर हैं। तो मिट्टी के अंदर लिविंग थिंग्स भी हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब है जैसे कि पानी होता है, हवा होती है मिट्टी में शामिल, तो ये हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में डिटेल से डिस्कस करने के लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो इस तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं? इस तस्वीर में भी हम सॉइल यानी मिट्टी देख रहे हैं। तो मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। तो मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है? मिनरल्स यानी मादनियात, जैसे आयरन है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं मिनरल्स। तो इनकी जो मौजूदगी होती है सॉइल के अंदर वो ज़रूरी होती है, क्योंकि आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये वो मिनरल्स हैं जिनकी के पौधों को ज़रूरत होती है। यानी पौधे के लिए, नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए इन मिनरल्स का होना ज़मीन या सॉइल के अंदर लाजमी होता है। तो मिनरल्स कितने परसेंट मौजूद हैं, कितने फीसद मौजूद हैं जमीन के अंदर? 45% यानी 45%। और अगर बात की जाए हवा की, तो जमीन यानी मिट्टी के अंदर हवा भी मौजूद होती है। और कितने फीसद हवा मौजूद होती है? 25%। जैसे यहाँ पे ये जो सफ़ेद कलर के डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर हवा भी मौजूद है। और अगर बात की जाए वाटर की या पानी की, जैसे यहाँ पे हम ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं, नुक्ते देख रहे हैं, तो ये पानी को शो कर रहे हैं, यानी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर पानी भी मौजूद होता है। और पानी भी पौधों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा मिट्टी में 5% यानी 5% ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद होता है। तो मिनरल्स, एयर, वाटर ये क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं सॉइल के अंदर। और ऑर्गेनिक मैटर की बात की जाए तो इसके अंदर नॉन लिविंग चीज़ें भी शामिल हैं और लिविंग चीज़ें भी शामिल हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं। तो ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर शामिल होते हैं। तो अब हम ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं यानी ये सारे जो अज्जा हैं जो कि सॉइल या मिट्टी को बनाते हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की या पानी की, जो कि मिट्टी में या सॉइल में मौजूद एक बहुत ख़ास कंपोनेंट होता है या एक ख़ास चीज़ है। अब जो मिट्टी के छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं पानी की मौजूदगी की वजह से। तो पानी क्या करता है? होल्ड करता है यानी पकड़े रखता है सॉइल पार्टिकल्स को यानी मिट्टी के ज़रात को इकट्ठा। तो जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मिट्टी के ज़रात जो हैं वो पास 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 नज़र आ रहे हैं, यानी अपनी जगह पे ये सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं या ज़र्रे हैं छोटे छोटे, ये अपनी जगह पे मौजूद हैं। किसकी वजह से? वाटर या
پانی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ پانی جو کہ تمام جاندار چیزوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، تو پانی جو ہے پودے کیا کرتے ہیں، پانی کو جذب کرتے ہیں مٹی سے یا سوائل سے، تو پودے ایبزارب کرتے ہیں واٹر کو، یعنی جذب کرتے ہیں پانی کو فرام سوائل، مٹی سے۔ تو اس طرح سے پانی کیا ہے، سوائل یا مٹی کا ایک خاص جزو ہے، ایک خاص کمپوننٹ ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوائل کے اندر پانی کیا ہے، ایک خاص حصہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایئر کی، یعنی ہوا کی۔ تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہوا یا ایئر جو ہوتی ہے وہ بھی زمین کے، یعنی یہ جو سوائل ہے یعنی مٹی ہے، اس کے جو ذرات ہیں اس کے درمیان ہوا بھی موجود ہوتی ہے۔ تو پانی کی طرح ہوا بھی تمام جاندار چیزوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اینیملز، پلانٹس، ہیومن بینگز ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ تو اگر بات کی جائے سوائل کی کہ سوائل کے اندر ہوا کیوں ضروری ہے، تو سوائل کے اندر بھی کیونکہ لیونگ تھنگز موجود ہوتی ہیں، اس لیے ان کو بھی سانس لینے کے لیے، بریتھ کرنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہوا یا ایئر ہیلپ کرتی ہے، مدد دیتی ہے پودوں کی اور جانوروں کی، تاکہ وہ سانس لے سکیں مٹی کے اندر یا سوائل کے اندر۔ اب ہم بات کریں گے سوائل یا مٹی کے اندر موجود ایک اور خاص چیز کی، جس کو کہا جاتا ہے آرگینک میٹر، اور اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہ ایک تصویر لے آئے ہیں۔ تو اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ سوائل نظر آ رہی ہے، یعنی مٹی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر جانوروں کے ڈیتھ کے بعد جو ہڈیاں وغیرہ بچ جاتی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ یعنی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ جانور تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ڈیتھ کے بعد ہمیں یہاں پہ یہ حصے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا یہ مطلب ہے کہ جب جانوروں کی اور جانوروں کے علاوہ پودے بھی جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ زمین کا حصہ یا سوائل کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی یہاں پہ جب یہ شامل ہوتے ہیں تو تھوڑے عرصے بعد وہ گل سڑ کے زمین یا سوائل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آرگینک میٹر کیسے بنتا ہے؟ آرگینک میٹر بنتا ہے ڈیڈ پلانٹ سے اور اینیمل سے، یعنی جب یہ لیونگ تھنگز جیسے کہ پودے ہیں اور جانور ہیں، تو جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تھوڑے عرصے بعد ہمیں وہ اس طرح سے نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں۔ اور یہ گلتے سڑتے کیسے ہیں؟ زمین کے اندر جو لیونگ تھنگز باقی کی موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ بیکٹیریا اور فنجائے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تو توڑ پھوڑ کرنے کے بعد ان کی جو باڈیز ہوتی ہیں، ان کے جو جسم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے جسم میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اب وہ سوائل یا مٹی کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی میں ایک اور خاص چیز موجود ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیومس، اور ہیومس کیسے بنتا ہے؟ جب پتے اور پتوں کے علاوہ پودوں کے جو باقی حصے ہوتے ہیں یا پورے کے پورے پودے جب زمین میں شامل ہوتے ہیں تو وہ جب گل سڑ جاتے ہیں تو وہ مٹی میں جب حصہ بن جاتے ہیں مٹی کا، تو اس کو کہا جاتا ہے ہیومس۔ تو اس طرح سے جس مٹی میں، جس سوائل میں ہیومس کی مقدار زیادہ ہو تو وہ جو مٹی ہوتی ہے، وہ جو زمین ہوتی ہے، وہ فرٹائل ہوتی ہے، یعنی زرخیز ہوتی ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایسی مٹی جس کے اندر ہیومس کی مقدار زیادہ ہو تو اس مٹی میں پودے بہت اچھے طریقے سے گرو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمام غذائی اجزاء یا وہ تمام مفید اجزاء جو کہ پودے کی باڈی کا حصہ تھی، وہ ڈیتھ کے بعد اب مٹی کا حصہ بن گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جانور ہوتے ہیں، اینیملز ہوتے ہیں، وہ بھی زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ جو جانوروں کے جسم کے اندر جو اجزاء موجود ہوتے ہیں، جو منرلز وغیرہ موجود ہوتے ہیں، وہ جب زمین کا حصہ بنتے ہیں تو وہ بھی زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آرگینک میٹر ڈیڈ پلانٹس اور اینیمل سے بنتا ہے اور سوائل کا بہت خاص حصہ بناتا ہے۔
تو جب آرگینک میٹر سوائل میں یا مٹی میں موجود ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی جو سوائل ہوتی ہے یا مٹی ہوتی ہے اس میں منرلز یعنی کیلشیم، آئرن، میگنیشیم وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح سے سوائل میں منرل، ایئر، واٹر اور آرگینک میٹر موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ لیونگ کمپوننٹس بھی سوائل یعنی مٹی کا حصہ ہیں. تو مٹی کے اندر اکثر آپ نے کیڑے مکوڑے دیکھے ہوں گے یعنی انسیکٹس دیکھے ہوں گے. انسیکٹس کیڑے مکوڑے جو کہ اینیملز ہیں. اس کے علاوہ ارتھ ورم بھی انسیکٹس کی طرح چھوٹے چھوٹے آرگنزمز ہوتے ہیں یعنی جاندار چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بیکٹیریا جو کہ نظر نہیں آتے یعنی مائکرو آرگنزم ہیں وہ بھی زمین میں موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ تصویریں لے آتے ہیں اور ان تصویروں میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں مٹی کے اندر ارتھ ورم بھی نظر آ رہے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ مٹی میں شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انسیکٹس یعنی مختلف قسم کے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی شامل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بیکٹیریا جو کہ زمین میں نظر نہیں آتے وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اور بیکٹیریا کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیکمپوز کرنا یعنی توڑ پھوڑ کرنا ڈیڈ اینیملز کی اور پلانٹس کی اور ان کو زمین کا حصہ بنانا. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بتایا تھا کہ کس طرح سے پودے اور جو جانور ہوتے ہیں جن کی باڈی آرگینک میٹر سے مل کے بنتی ہے وہ ڈیتھ کے بعد زمین کا حصہ بن جاتے ہیں. اس طرح سے پلانٹس بھی لیونگ کمپوننٹس ہیں جو کہ سوائل کے اندر یا مٹی کے اوپر اگتے ہیں. تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے کمپوزیشن آف سوائل کو ڈسکس کیا.